بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی امیہ میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی سب سے زیادہ عیاش اور بے فکر تھا۔ رات دن کھانے پینے، پہننے اور خوبصورت لونڈیوں کے ساتھ مشغول ہونے اور آرام طلبی اور تن پروری کے سوا کوئی کام دین و دنیا کا نہیں کرتا تھا، اور حسن صورت بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اس درجہ عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا بے اختیار سبحان اللہ بول اٹھتا تھا۔ چہرہ ایسا روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کی نعمت دنیاوی مرحمت فرمائی تھی۔ سال بھر 3,03,000 دینار تقریباً 1,81,80,00,000 روپے کی آمدنی تھی۔ ان سب کو اپنے عیش و عشرت میں اڑا دیتا تھا۔ اس نے ایک بہت بلند و بالا خانہ اپنے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا اور اس کے دونوں طرف دریچے تھے۔ ایک طرف کے دریچے تو شارع عام کی طرف کھلتے تھے، جس سے شام کو بیٹھ کر آنے جانے والوں کی سیر کرتا تھا، اور دوسری طرف کے دریچے چمنستان میں تھے۔ اس طرح بیٹھ کر چمنستان سے دل بہلاتا تھا، اور اس بالا خانہ کے اندر ایک ہاتھی دانت کا کبہ چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے سے ملمع کیا ہوا تھا، اور اس میں ایک نہایت قیمتی تخت تھا۔ اس پر وہ جلوہ افروز ہوتا، اور بدن پر نہایت بیش بہا کپڑا اور سر پر موتیوں کا جڑا عمامہ ہوتا، اور ادھر ادھر بھائی برادر اور یاران جلسہ گاہ جمگھٹا، اور پیچھے غلام و خادم کھڑے رہتے، اور قبا سے باہر گانے والی عورتیں رہتیں۔ قبا میں ان عورتوں میں ایک پردہ حائل رہتا، جب چاہتا انہیں دیکھتا، اور جب راگ کو دل چاہتا تو پردہ ہلا دیتا، وہ گانا شروع کر دیتی، اور جب بند کرنا چاہتا تو پردہ کی طرف اشارہ کر دیتا۔ وہ چپ ہو جاتی تھیں، غرض اسی شغل میں اس کی رات گزرتی۔ رات کو یاران جلسہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے، اور وہ جس کے ساتھ چاہتا خلوت کرتا تھا، اور صبح کو شطرنج اور نرد کھیلنے والوں کا کھاڑا جمتا۔ کوئی اس کے سامنے بیماری یا موت یا کسی ایسی شے کا جس سے غم پیدا ہو ذکر نہ کرنے پاتا۔ حکایات اور عجیب و غریب باتیں جن سے ہنسی دل لگی ہو اس کے سامنے ہوتیں، اور ہر روز نئی نئی پوشاکیں اور قسم قسم کی خوشبوئیں استعمال کرتا۔ اسی حال میں اسے 27 برس گزر گئے۔ ایک رات کا قصہ ہے کہ وہ اپنے معمول کے موافق لہو لعب میں مشغول تھا، اور کچھ حصہ رات کا گزرا تھا کہ ایک نہایت دردناک آواز اپنے مرتبوں کی آواز جیسی سنی، اور اس کے سننے سے اس کے دل پر ایک چوٹ سی پڑی، اور اپنے اس لہو لعب کو چھوڑ کر اس کی طرف مشغول ہو گیا، اور مرتبوں کو حکم دیا کہ گانا بند کرو، اور قبہ کی کھڑکی سے وہ آواز سننے کے لیے منہ نکالا۔ کبھی تو وہ آواز کان میں آ جاتی اور کبھی نہ آتی۔ اپنے غلاموں کو آواز دی کہ اس آواز دینے والے کو یہاں لے آؤ، اور خود شراب کے نشے میں چور تھا۔ غلام اس کی تلاش کے لیے نکلے، رفتہ رفتہ اس تک پہنچے، دیکھا کہ ایک جوان ہے، نہایت لاغر ہے، اس کی گردن بالکل سوکھ گئی ہے، اور رنگ زرد اور لب خشک، پریشان، بال، پیٹ اور پیٹھ دونوں ایک، اور 2 پھٹی پرانی چادریں اوڑھے ہوئے ننگے پاؤں مسجد میں کھڑا اپنے پاک پروردگار کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ انہوں نے اسے مسجد سے نکالا اور لے گئے۔ کچھ بات چیت اس سے نہ کی، اسے لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اس نے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ سب نے عرض کیا، حضور یہ وہی آواز والا ہے جس کی آواز آپ نے سنی۔ پوچھا، یہ کہاں تھا؟ کہا کہ مسجد میں کھڑا ہوا نماز میں قرآن پڑھتا تھا۔ اس سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا، میں کلام اللہ پڑھ رہا تھا۔ کہا، ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ اس نے اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر، بے شک نیک بندے آرام میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھ رہے ہوں گے، تو پہچانے گا ان کے چہروں پر تازگی نعمت کی، ان کو پلائی جائے گی خالص شراب سرِ بمہر، اس کی مہر بجائے موم کے مشک کی ہوگی، اور اس شراب میں رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ رغبت کریں، اور اس میں تسنیم ملی ہوئی ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جسے مقرب بندے پئیں گے۔ یہ آیت پڑھ کر اس سے کہا، ارے دھوکہ میں پڑے ہوئے، وہاں کی نعمتوں کا کیا بیان ہے؟
وہ کہاں اور تیرا یہ قبا اور مجلس کہاں؟ اے نسبت خاک رابع عالم پاک، وہاں تخت ہیں ان پر بچھونے اونچے اونچے ہوں گے اور ان کے استر اس تبرک کے ہوں گے، اور سبز قالینوں اور قیمتی بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں 2 نہریں بہتی ہیں، اس میں ہر میوہ کی 2 قسم ہیں، نہ وہاں کے میوے کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی جنتی کو روکنے والا ہوگا۔ بہشت بری کے پسندیدہ عیش میں ہوں گے اور وہاں کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور ان میں اونچے اونچے تخت ہیں اور آب خورے رکھے ہوئے ہیں، اور تکیے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں، اور مخملی نہالچے بکھرے پڑے ہوں گے۔ ہمیشہ سایہ اور چشمہ میں رہیں گے، اور جنت کے پھل دائمی ہیں، اور یہ سب تو متقیوں کے لیے ہے۔ اب کافروں کی سنیے۔ ان کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی ایسی کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا، اسی میں نا امید پڑے رہیں گے، اور جب انہیں منہ کے بل گھسیٹیں گے تو ان سے کہا جائے گا یہ عذاب چکھو۔ عرض کہ ان پر طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ جب اس ہاشمی نے یہ سنا تو بے اختیار اٹھا اور اس جوان سے لپٹ کر چلا چلا کر رونے لگا، اور سب لوگوں کو کہا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، اور خود اس جوان کو لے کر گھر کے صحن میں آ کر ایک بوریے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی کے رائگاں جانے پر افسوس اور حسرت اور نفس کو ملامت کرتا رہا، اور وہ جوان نصیحت کرتا رہا۔ صبح تک دونوں اسی میں مشغول رہے۔ ہاشمی نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور اپنی توبہ کو اس نے سب کے سامنے ظاہر کر دیا، اور مسجد میں بیٹھا رہا، ہر وقت عبادت الہی میں رہنے لگا، اور تمام سونا چاندی اور کپڑے بیچ کر صدقہ کر ڈالے، تمام نوکر چاکر الگ کر دیے، اور غصب کی تمام جائیدادیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیں، کل جائیداد غلام لونڈیاں بیچ ڈالیں، اور جس کو آزاد کرنا چاہا آزاد کر دیا، اور موٹے کپڑے پہن لیے اور جو کی روٹی کھانے لگا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ساری ساری رات بیداری میں گزارتا، دن کو روزہ رکھتا، اور بڑے بڑے صلحاء اس کی زیارت کو آتے اور اس سے کہتے، بھائی اپنے نفس کو اتنی سختی میں نہ رکھ، کچھ آرام بھی دے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم تھوڑے سے کام کی بھی قدر دانی فرماتا ہے۔ وہ جواب دیتا، بھائیوں میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، رات دن اللہ کی نافرمانی میں رہا، اور یہ کہہ کر خوب روتا۔ آخر کار با پیادہ وہ ننگے پاؤں اور بدن پر ایک بہت موٹا کپڑا پہنے ہوئے حج کے لیے گیا، اور سوائے ایک پیالہ اور توشہ دان کے کوئی چیز ساتھ نہ لی۔ اسی حالت میں چلتے چلتے مکہ کو پہنچا، اور حج ادا کیا، اور وہیں اقامت کی اور مر گیا۔ مکہ میں رہنے کے زمانے میں یہ حالت تھی کہ رات کو حجرہ اسود کے پاس جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا، اور اپنے نفس پر گزشتہ افعال یاد کر کے نوحہ زاری کرتا اور کہتا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میری سینکڑوں خلوتیں غفلت میں گزر گئیں، اور کتنے ہی برس گناہوں میں ضائع ہو گئے۔ اے میرے مولا، میری نیکیاں تو سب جاتی رہیں، اور حسرت و ندامت باقی رہ گئی۔ اب جس دن آپ سے ملوں گا اور میرے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور دفتر کے دفتر گناہوں اور رسوائیوں کے ظاہر ہوں گے، اس روز کیا ہوگا اور کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ اے میرے مولا، اب میں تیرے سوا کس سے التجا کروں، اور کس کی طرف دوڑوں، کس پر بھروسہ کروں؟ میرے مولا، میں اس لائق تو نہیں کہ جنت کا سوال کروں، میں تو آپ کے دریائے رحمت ناپید کنار اور آپ کے ابر فضل و عطا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو بخش دیجئے، آپ ہی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔